الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغوثنا وغياثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قضی ذنب من بسر سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی امی وآلہ وصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ نہایت مختصر اللہ پاک عز و جل کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اور اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بے شمار درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام سامعین، ناظرین، حاضرین محترم، آج 18 ذی الحج کا یوم اور جمعہ کا دن، آج ایک ایسی شخصیت کا ذکر آپ اور ہم کریں گے، سنیں گے، جس کو اسلام یعنی جس پر اسلام کو فخر ہے، وہ ایسی بلند و بالا ہستی جو یہ واقعہ 18 ذی الحجہ کو اور تقریباً 26 ذی الحجہ آج ہے، 26 ذی الحجہ کو یہ واقعہ پیش آیا مسجد نبوی میں، اور اس عظیم قائد، اس عظیم خلیفہ دوم پر حملہ ہوا۔ ایک مجوسی آگ پرست فیروز لولو نامی شخص نے فجر کی نماز کے وقت آپ امامت کر رہے تھے، اور اس امامت میں مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کھڑے تھے، اور اس نے حملہ کیا، اور اس کے 4 روز کے بعد پہلی محرم شریف کو آپ کی شہادت ہوئی۔ تو وہ عظیم شخصیت لا زوال فضائل پر مشتمل اور اسلام کا بول بالا، اسلام کو بلندی دینے والے، وہ ہیں مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی سیرت فاق اور فضائل آج دنیا عالم میں بیان ہو رہے ہیں جمعے کے دن۔ ہم تو انشاءاللہ تعالی ہر سال ایونٹس پہ اور ان کو یاد نہ کریں، ان کی سیرت میں معلوم نہ ہو، ہمارے بچوں کو معلوم نہ ہو، تو حیرت ہو کہ ایسی شخصیت اسلام میں، صحابیوں میں آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گی، جس طرح اسلام کے لیے کام کیا، اور جس سے امپریس کمال تو یہ ہے کہ یہ ہمارے علاوہ غیر مذہب ہوئے،
یعنی ہمارے علماء مفسروں نے اتنی کتابیں نہیں لکھی جتنی انگریزوں نے ان پر کتابیں لکھی ہیں، اور اس کا ثبوت آپ گوگل پہ جائیے، 5000 کتابیں صرف انگریزوں نے لکھی ہیں جو برٹش لائبریری لندن کے اندر موجود ہے، اور لوگ جاتے ہیں جب لائبریری میں تو پورا سیکشن دیکھتے ہیں، اور لکھی غیروں نے، اب انہوں نے نہیں، انہوں نے۔ اب کبھی بھی ایئرپورٹ پہ میرا جانا ہوتا کبھی سفر میں تو مجھے کتاب یہی ملتی ہے، اور تو اسلامی کتابیں نہیں ملتی نا، عمر 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 واہ واہ، پھر اس کے اندر پڑھو آپ تو وہ بھی حدیثوں سے ہی ظاہر ہے چیز انہوں نے اکتفا کیا ہے کہ کیسے کیسے کام کیے ہیں، پورا آپ دیکھو گے کہ ہمارے جو ملک میں لوگ کو پتہ ہی نہیں چلتا نا، لوگوں کو معلوم نہیں کہ ہمارے ملک میں کیا اڈاپٹ ہے سسٹم، انہیں نہیں معلوم نا، تو وہ والے بولتے ہیں ایسا کیسے، حدیث دکھاؤ، وہاں دکھاؤ نا، وہ لا علمی کی وجہ سے۔ اب انہیں کو بتو کہ یار فوڈ اسٹیمپ، انہیں کیا پتہ ہے فوڈ اسٹیمپ کیا، یہ تو رائج تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں تھا اس دور میں، دینے والا کوئی نہیں، تب آپ نے یہ ایک پورا کمیٹی سیکشن بنایا کہ ان غریبوں کو ڈھونڈو اور ان کو ماہانہ وظیفہ باندھ دو۔ تو یہ جو آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں نا یہ سسٹم انہی کا کہ ماہانہ وظیفہ آپ کو دیکھو یہاں ملتا ہے، وہ ہمارے ملک میں تو ہے ہی نہیں ایسا سسٹم، تو وہ ان کو عجیب سا لگتا ہے یہ کیسا ہو گیا۔ جیسے پارکنگ مارکنگ یہ سارا الحمدللہ آپ پڑھیں گے ان کی کتابیں، انہوں نے بتایا کہ یار یہ پارکنگ کیسے رائج کیا، یہ سسٹم پولیس کا، یہ سسٹم کونسلر کا، جو آپ دیکھتے سٹی میئر کا، یہ سارا عمر فاروق کا سسٹم تھا، جو 28 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، بلا امتیاز، بہت کم کوئی واقعہ ہوا ہو ناانصافی کا، یہ ہے عمر۔ اور خود کہتے تھے کہ ایک بکری کا بچہ بھی میرے حکومت میں مر جائے کہیں دریا کے کنارے کے پاس یا کہیں بھی، تو مجھے جواب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ، یہ وہ عمر فاروق، اللہ اکبر۔ تو یہ جاہ جلال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس، میں نے کہا نا آپ کو کیا شخصیت ہے، فضائل اتنے ہیں کہ ایک فضائل کے اوپر ایک تقریر ہے، سچ بتا رہا ہوں آپ کو، میں اگر بیان کروں تو آپ بتاؤں گا میں چیدہ 10-15 یا جتنے بھی، تو آپ دیکھو گے پوری تقریریں ہیں، ایک آدھے گھنٹے کا کام نہیں ہے عمر فاروق۔ اور کتابیں میں نے بتائی کہ آپ کتابیں 5000 ہیں، تو آپ نے 2-3 بھی پڑھ لی تو آپ نے 2 گھنٹے سے بیان کر لیا، اور اپنے مفسروں نے الگ باپ کے باپ باندھے ہیں، تمام کتب حدیث میں سیاح کی جتنی کتابیں سب میں باب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مجموع ہے، ہونا چاہیے اور ہوگا، اس لیے کہ مراد مصطفیٰ ایک ہی ہیں، صحابہ میں مراد مصطفیٰ ایک ہی ہیں، مرید مصطفیٰ تو سارے صحابہ ہیں، یا آپ مرید مصطفیٰ بھی ہیں اور مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی مانگے جس کو اللہ سے، وہ پھر کیسی ہستی ہوگی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے فضائل میں اگر ذکر کروں، اور انشاءاللہ تعالی کچھ آیت کریمہ پر بھی ہم ذکر کریں گے، کچھ فضائل میں ذکر کروں تو آپ دیکھیں لازوال فضائل۔ میں نے آپ کو کہا نا میں بیان کیا کروں، میری تو کوئی اوقات نہیں، کسی عالم کی اوقات نہیں، کسی صوفی کی اوقات نہیں، کسی مفتی کی اوقات نہیں کہ جو ان کے فضائل بیان کر سکے۔ ارے ان کی فضائل پر سیدنا جبریل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں سنیں۔ آج جس محدث کو آپ کے سامنے تعارف کرانا ہے اسی کی کتابوں سے آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ویسے امام ابن عساکر، تاریخ دمشق، سیرت کی جتنی کتابیں ہیں سب میں سیدنا عمر فاروق، اور میں نے حدیثوں کی کتابوں کا حوالہ دیا، سب میں ذکر ہے، لیکن خاص آج جو ذکر کرنا ہے جس امام کا حضرت سلیمان طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 310 ہجری آپ کی وفات، اور ان کی بہترین 3 کتابیں، مطلب یونیک کتابیں، یوں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نام ہی آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا واہ۔ پہلی کتاب ہے معجم الکبیر، کبیر، دوسری ہے معجم الاوسط، درمیانی، معجم الصغیر، چھوٹی۔ یہ 3 کتابیں لازوال، ہر ایک موضوع کے اوپر تینوں کتابوں میں بیان ہے۔ ان کتابوں کے حوالے سے یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ اس میں بھی ہے، اور ساری کتاب حدیث میں، ایسا نہیں۔ فضائل عمر فاروق۔ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے، اس کے راوی بھی بہت ہیں صحابہ، دریافت کیا، یا جبریل یہ تو بتاؤ کہ آسمانوں پر میرے عمر کے فضائل کتنے ہیں۔ اب دیکھیے فضائل جب میں نے بات کی تو ہم کیا بیان کر سکیں گے، سیدنا جبریل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، یہ صحیح حدیث سند کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عمر کے فضائل آسمانوں پہ؟ بولے اگر مجھے حضرت نوح علیہ السلام کے 950 برس بھی مل جائے نا تب بھی میں حضرت عمر فاروق کے فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ اندازہ کیا کتنا، 950 برس بھی مل جائے تو کتنے فضیلت اور کتنا فضائل، اور فضائل کیوں نہ ہو،
میں نبی علیہ السلام کی حدیثیں شروع کروں تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، لو کان بعد نبی، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، لو کانا اگر ہوا تو کون ہوا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ رکھتا تو وہ عمر فاروق ہوتا، کیونکہ اس کے اندر صفاتیں انبیاء کرام والی ہیں اور ہیں۔ دوسری حدیث سن لو، میں بس شارٹ کر رہا ہوں، تفسیر یہ تفسیر پورا کا پورا بیان ہے، میں آپ کو جو نکات بیان کر رہا ہوں یہ بیان ہے پورا، لیکن ایک آپ کو اشارہ دے رہا ہوں۔ دوسری، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں عمر جس گلی سے گزر جائے، جس راستے سے گزر جائے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کمال ہے نا، دیکھو حدیث کا زور دیکھو، آپ نہیں سمجھو گے، آپ سمجھ نہیں سکتے حدیث تو دیکھو، جہاں عمر گزرے وہاں شیطان نہیں ہوتا۔ تو پھر مقصد کیا؟ مفسروں نے لکھا کہ جب بھی کوئی تمہیں شیطانی خیال آئے عمر کا نام 10 دفعہ لے لو، 11 دفعہ لے لو، شیطان بھاگ جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ قلم کی بات ہے نا۔ تو عمر فاروق کے ایک حدیث میں ہے کہ عمر فاروق کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ اللہ کیا شخصیت ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا نبی علیہ السلام نے عمر میرے دین کا محدث ہے۔ صحابہ میں کیا ہے؟ زور سے آواز چاہیے مجھے۔ محدث دو چیزیں دیکھو، محدث الگ چیز ہے، محدث الگ چیز ہے۔ زیر الگ ہو گیا، دس الگ ہو گیا۔ آپ دیکھو ڈیفائن کرتا ہوں، دونوں سمجھو۔ محدث کہتے ہیں راوی کو، یعنی کتابیں حدیثیں لکھنے والے، امام شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے نا، اور امام جزولی، یہ دوسرے سب محدث کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ محدث کہلاتے ہیں جتنے میں نے بیان کرتے ہیں، جو حدیثیں کتابیں لکھتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ محدث، زیر والا۔ اور محدث اس کو کہتے ہیں جس کے دل پر الہام ہو اللہ کا، ارے وہ جو بولے اللہ تعالیٰ نازل فرما دے۔ اندازہ کیا سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ یہ عمر میرے دین کا محدث ہے، جب یہ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات نازل فرما دیتا ہے۔ اور یہ بات فیکٹ ہے حدیثوں کے اندر، ایک نہیں۔ محدثین کے اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے، ظاہری طور پہ اختلاف ہوتا ہے، ناموں پہ اختلاف ہوتا ہے، برتھ ڈے پہ اختلاف ہوتا ہے، کسی کی وفات کی ڈیٹ پر بھی اختلاف ہوتا ہے، کوئی کیا۔ لیکن اس پہ اختلاف اس طرح نہیں ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ 22 سے لے کے 31 قرآن مجید میں آیتیں ایسی ہیں جو تائید عمر فاروق میں نازل ہوئی، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اور آیات نازل ہو گئی۔ اندازہ کیجیے کیا شخصیت ہے، یہ کیا فضیلت ہے۔ یہ تو میں نقطے جو بیان کر رہا ہوں یہ سارے ایک ایک بیان ہے، سب ایسا نہیں ہے۔ اب تائید میں آپ سنیں تھوڑی سی بات، پھر آگے چلتے ہیں۔ تائید کے اندر یہ تو میں نے تائید کی بات کی نا، قرآن پاک کی بعض آیتیں ایسی ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا اور وہی الفاظ قرآن میں نازل ہو گیا۔ کیسے؟ اب سنیے۔ منافقوں نے سورہ نور، منافقوں نے تہمت لگائی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ کو پتا ہے وہ واقعہ ہار والا، وہ اس پہ لمبی تفصیل میں تو نہیں جا سکتے نا، میں نے کہا نقطے بیان کرنے۔ تو جب وہ تہمت لگی، صحابہ پریشان تھے، ظاہر ہے حضور علیہ السلام خود بھی۔ تو آپ نے سرکار علیہ السلام صحابہ کو بلایا اور فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ مشورہ لیا۔ تو عمر فاروق سے پوچھا، عمر تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر ہے، عمر تو کیا کہتا ہے؟ عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے، اور فرماؤ۔ اور عمر فاروق کا کہو، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی شادی کا فیصلہ کس نے کیا؟ یہ بتائیے مجھے۔ سنو آپ، سرکار علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تجھے سے شادی کرنی۔ سرکار عمر فاروق کہتے ہیں جب اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جو چیز منتخب کی ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر آپ کے منہ سے کیا جملہ نکلا؟ یا رسول اللہ ھذا بہتان عظیم، یہ جملہ نکلا اور جبریل علیہ السلام سورہ نور کی 10 آیتیں لے کے نازل ہوئے اور فرمایا عمر صحیح کہتا ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو منافقوں نے لگایا ہے۔ اندازہ کیا جو زبان سے نکلا یہ ہے محدث میرے دوستوں۔ ایسا نہیں، میں اور بھی ایک دو چلے لے لیں ایگزامپل پہ چل رہے ہیں، تو چلتے چلتے ایگزامپل کے اوپر طواف کر رہے ہیں سرکار کے ساتھ، ٹھیک ہے، عمر فاروق، اور بار بار دیکھے جا رہے ہیں مقام ابراہیم کو، کہ یا رسول اللہ یہ پتھر بھی یہاں رکھا ہوا ہے جس سے ہم جان چھوڑا چکے، پتھروں سے تو ہم جان چھوڑا چکے اور یہ پتھر یہاں رکھا ہوا ہے۔ عمر یہ پتھر وہ نہیں ہے۔ بولے یا رسول اللہ ہے تو پتھر نا، ہم تو پتھروں کو توڑ کر آئے ہیں، بتوں کو پاش کر کے آئے ہیں، اور آج یہ بت بھی ہمیں طواف میں مل رہا ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو بت دیکھ یہ پتھر دیکھنا چاہتا ہے مقام ابراہیم کو۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ایسے، بولا آپ دیکھنا پتھر کو۔ تو جب عمر فاروق نے پتھر کو دیکھا، مقام ابراہیم کو، اللہ کی کروڑوں رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں،
کروڑوں ہاتھ چھڑا کے بولا یا رسول اللہ خدا کی قسم یہ تو مصلی کی جگہ ہونی چاہیے. یہ کہا اور جبریل آئے اور فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس پہ نماز پڑھی جائے گی. یہ وہ جگہ ہے جہاں 2 رکعت نفل ادا ہوتی ہے طواف کے بعد. کتنا اہم ہو گیا دیکھا آپ نے. یہ عمر فاروق، یہ بہت ساری ہے پردے کی ازواج مطہرات کا پردہ کا معاملہ سورہ احزاب پڑھو، اس کے اندر آپ نے کہا پردہ ہونا چاہیے سرکار سے، تو فوراً جبریل عمر صحیح کہتا ہے پردہ کا حکم لازم ہوا شریعت کے اندر. یہ عمر فاروق رضی اللہ. اذان آئے ہے، بہت وقت نہیں ہے، اتنی طویل، یہ خالی پوائنٹ ہی ہیں. میں نے کہا نا یہ ایک تقریر ہے. آپ شروع میں اذان جب آئی نا تو حضرت بلال دیتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ، 2 نمبر کہہ کے کہتے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں تھا. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب کلمے میں محمد کا نام بھی ہے آپ کے ساتھ تو پھر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہونا چاہیے. اب یہ بات ہوئی کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اے محبوب عمر صحیح کہتا ہے، آج اذان میں آج کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے یہ مختصر نکات آپ کو بیان کرتا جا رہا ہوں. میں اگر پوری 31 کروں تو پورے 31 گھنٹے تو دو گے نا مجھے، 10 منٹ 5 منٹ نہیں دینے کو تیار ہو. لیکن دیکھو اب آگے، دیکھو آگے واقعہ سنو. وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، تمام محدثوں نے لکھا اور سیاح کی کتاب میں فقہ متفقن، میں نے آپ کو پہلے بتایا متفقن علیہ کیا حدیث ہوتی ہے. وہ حدیث یہ ہے یہودی اور منافق کا جھگڑا، بڑا مشہور ہے. منافق اور یہودی میں جھگڑا ہو گیا کسی بات پر، زمین میں پانی کا معاملہ، وہ بات طویل، پھر میں نے کہا خالی اشارہ دے رہا ہوں. کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، پانی کون پہ لے گا، کون حق پر ہے کون نہ حق پہ. تو منافق اور دونوں منافق اور یہودی دونوں چل گئے سرکار علیہ السلام کے دربار اقدس میں فیصلہ لینے کے لیے. بولے یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، کون سچ پر ہے آپ بتا دیں. سرکار نے سب کو سنا اور کہا یہودی سب حق پر ہے. تو نام نہاد مسلمان نہیں بولا، مسلمان تو حق پر نہیں ہے، جاؤ اس کے حق میں فیصلہ ہے، یہ صحیح ہے، جاؤ تیرا ہے. یہ باہر آ گئے تو منافق کو بےچینی ہوئی. منافق تو بےچین ہوگا نا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سب کو ہی کہہ دیتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ میں مسلمان ہوں. دیکھا میں مسلمان، بتاؤ یہودیوں کو فیصلہ دیں. عمر کے بعد چلو یار، عمر بتائیں گے. اب اس کو بولے منا میں عمر پہ فیصلہ کریں گے. بھائی بولے عمر تیرے نبی نے کر تو دیا. بولے نہیں عمر بالکل تجھے پتا ہے عدل و انصاف والے ہیں. فاروق کے معنی ہی نا فرق رکھنے والے، عدل کرنے والے. عمر کے بعد چلیں. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں جب یہ دونوں آئے تو ایک نے مدعا بیان کیا تو سرکار نے پوچھا، عمر فاروق نے پوچھا یہودی سے تو بیان کر کیا ہے اس کی. تو لے لی میں نے ساری باتیں سن لی. تو بولے میں کیا بیان کروں. دیکھو یہودی کہتا ہے میں کیا بیان کروں، مجھے تو اس پہ حیرت ہوتی ہے. بولے کیا؟ بولے یار جو شخص اپنے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا وہ تیرا فیصلہ مانے گا. اللہ اکبر. عمر فاروق نے اس کی طرف دیکھا اور کہا تو نبی علیہ السلام کے دربار میں بھی گیا تھا؟ بولے ہاں انہوں نے تو اس کے حق میں فیصلہ دیا. آپ نے تلوار نکالی اور گردن ہی اڑا دی سرے سے اور کہا جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. کہ عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا. اللہ اکبر. عمر نے تن سے جدا کر دیا. یہ ہے عاشق رسول، یہ ہے عشق محبت. کیسا برداشت ہی نہیں ہوا. اب سرکار علیہ السلام ان کی کمیٹی جو ہے نا قبیلہ ان منافقوں کا شور مچاتا وہ سرکار علیہ السلام کے دربار اقدس میں. عمر نے مومن کو مار دیا، یہودی کو چھوڑ دیا. عمر نے مومن کو مار دیا، مومن کو مار دیا. مومن حضور علیہ السلام باہر آ بولے کیا شور مچا رہے ہو؟ بولے عمر نے مومن کو مار دیا. میرے سرکار علیہ السلام کے زمانے مبارک پر حدیث پاک میں الفاظ کیا نکلے؟ عمر مومن کو مار ہی نہیں سکتا. حالانکہ بظاہر تو وہ دنیا میں مومن ہی کہلا نا مسلمان. عمر مومن کو مار ہی نہیں سکتا. اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سیدنا جبریل علیہ السلام حدیث لیا ہے. آئے ہے قرآن پاک اتر گیا اور فرمایا محبوب آپ سچ کہتے ہو، عمر مومن کو نہیں مانتا، یہ منافق ہے، مومنوں میں سب سے بڑا منافق ہے. جو تمہارے حکم کو نہ مانے وہ مسلمان ہے ہی نہیں. کہ عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں. وہ اپنا ہے کہ پرایا. حضور نے تو پہلے کہہ دیا کہ عمر مومن کو نہیں مار سکتا. میرے دوستو یہ آیت کریمہ اتری. اب چلتے ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں، یقین کرو بڑا مزہ آتا ہوگا بیان کرنے میں، کرتا جائے نا آدمی سرور آتا ہے. لیکن ہم وقت کے مارے ہیں نا تو آپ سنیے خطبے میں جو آیت پڑھی نا
اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل کر لیں. بہت لمبی تفصیل ہے وہ، ہر سال کرتا ہوں لیکن آج میں صرف اینڈ کروں گا. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا یا ایھا النبی حسبک اللہ، پڑھتے ہو نا اسٹیکر، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، جگہ جگہ اللہ کافی ہے. اگلی آیات نہیں لکھتے، آیت کا اگلا ٹکڑا بھی تو لکھ. یا فرما رہا ہے اے محبوب میرے پیارے غیب دان نبی تو تم پر اللہ کافی ہے. پھر بولا من اتبعک ومن اتبعک، اور یہ تمہارے پیروکار بھی کافی ہیں. کیوں فرمایا؟ جب عمر فاروق نے اسلام قبول کیا نا، وہ لمحات تو میں آپ کو بھی بیان کر رہا ہوں، تھوڑی سی جھلک وہ کیا تھا. تب فرمایا اللہ رب العالمین آیت نازل کی، دیکھو یہ اب عمر آ گیا نا، اب اسلام رکے گا نہیں. دیکھو کتنا کافی ہے کہ فروغ ہوتا جائے گا، 28 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا جائے گا. میرے دوستوں بزرگوں، تو ہوا کیا؟ حضرت عمر فاروق ننگی تلوار لیے اپنی بہن بہنوں کے ساتھ، مختصر پرانا نہیں بیان کر رہا، تفصیل نہیں، آ رہے ہیں. دارالارقم میں سرکار علیہ السلام اور صحابہ موجود ہیں. 39 صحابہ مسلمان ہوئے تھے. حضرت حمزہ تلوار لیے کھڑے ہیں، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ عمر ننگی تلوار لیے آ رہا ہے. سب گھبرا کے سمجھتے تھے نا، اس وقت مسلمان تو نہیں ہوئے تھے. بولے یہ کچھ ارادہ غلط ہے. سب نے چلایا عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے. آج عمر بچ کے نہیں جائے گا، اور غلط ارادے سے آیا اس کی گردن اس کے ہاتھ میں دے کے واپس بھیجیں گے. تو حضور علیہ السلام تشریف لائے. کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، اس کا ارادہ صحیح نہیں ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آ نہیں رہا، بھیجا گیا ہے. آئے ہائے، یعنی رات کو میرے نبی نے دعا مانگی اور صبح قبول ہو گئی. اور سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ وہ آ نہیں رہا ہے، بھیجا گیا ہے. بولے یا رسول اللہ ننگی تلوار اگر آیا اور اس نے حرکت کی تو پھر ہم جواب دیں گے. سرکار نے کہا نہیں، تمہیں یاروں مبارک ہو. سرکار فرما رہے صحابہ سے تمہیں یاروں مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا. تمہیں یاروں مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا. میرے دوستوں اسلام تو لانے والے بہت تھے، یقین جانیے، لیکن جو عمر فاروق کا اسلام لانے والا معاملہ تھا نا، آ کر بیعت کی، قدموں میں جھکے، کلمہ پڑھا اور جیسے کلمہ پڑھا صحابہ نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر. اتنا بلند تھا پورے علاقے تک، بلکہ مکہ کے آس پاس کے علاقوں تک بھی پھیل گیا کہ اتنا زوردار نعرہ لگایا. سرکار بڑے خوش ہوئے. سنو ابھی یہ خوش ہو رہے ہیں میرے دوست، خوش ہو رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام تشریف لیا ہے. دیکھا نا، اب اسلام قبول ہو گیا نا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا رسول اللہ، یا ایھا النبی، میرے غیب والے نبی، حسبک اللہ، اللہ کافی ہے تم پر، تمہارے لیے اللہ کافی ہے. لیکن ومن اتبعک من المؤمنین، اور یہ اشارہ سب مفسرین فرماتے ہیں عمر فاروق اب آ گیا نا، اب یہ بھی تمہارے لیے کافی ہوگا. اللہ اکبر. کیوں کہ رات بدھ کی رات کو تہجد میں سرکار نے دعا مانگی اور جمعرات کی صبح اللہ اکبر عمر فاروق مسلمان مانگا، عمر تھا نا، اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب، یا اللہ اے اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور ترقی عطا فرما. یہ دونوں دعائیں کیسی قبول ہوئی آپ دیکھ لیجئے. اور قبول ہوئی، یہ دعا ہے نا، اور سرکار کی دعا، حضور علیہ السلام کی دعا اور نبی کی دعا. اللہ اکبر. امام اہل سنت یہی تو کہتے ہیں کہ اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا. آئے ہائے، اجابت نے بڑھ گئی ہے نا دعا، کہ اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، بنی دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو یہ نبی علیہ السلام کی دعا. تو سرکار نے نعرہ لگایا
تو حضرت جبریل آئے، بولے یا رسول اللہ بڑے خوش ہیں، بڑے نعرے لگ رہے ہیں، اور یا رسول اللہ معلوم آج عمر فاروق نے جب اسلام قبول کیا تو آسمان کے سارے فرشتوں نے خوشیاں منائی عمر فاروق کے اسلام لانے پر۔ مطلب کتنی بڑی قیمتی چیز اسلام کو ملی میرے دوستو بزرگوں، یہ ہمیں اندازہ نہیں۔ آئیے نا کچھ محبت بری اور کچھ نکات پہ چلتے ہیں، میں نے کچھ قرآنی نکات آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب آئیے نا، بہت سارے فضائل ہیں، میں خلافت راشدہ، خلافت ان کی خلافت کے 10 سال کو ذکر کروں تو بھی میرے پاس وقت نہیں ہے، بخدا کیسے کیسے واقعات اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ کے 4 عظیم چیزوں کا، دنیا میں 4 چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر انسان مر جائے نہ ہو، تو یاد رکھنا 4 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے پاس نہ ہو، دنیا میں نہ ہو نا، دنیا میں نہ ہو تو انسان مر جائے۔ کون؟ پانی۔ پانی کے بغیر رہ سکتا ہے انسان؟ سوال ہے آپ سے، ذرا زور سے کہیے۔ مٹی کے بغیر، زمین کے بغیر، زمین نہیں ہوگی تو کہاں رہے گا، ہے نا؟ ہوا، ہوا کے بغیر رکھ سکتا، ہوا ہی بند ہو جاتا گئے نا، ہے نا؟ اور آگ، آگ سے سارے کام ہے نا۔ 4 چیزیں ہیں اور اللہ نے عمر فاروق کو چاروں پہ کنٹرول عطا فرما دیا، چاروں کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ان کو۔ مدینہ پاک میں آگ آ رہی تھی، سب لوگ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے بولا یا عمر فاروق امیر المومنین، مدینہ میں آگ آ گئی، جنگل سے بہت تیز آ رہی ہے۔ عمر فاروق نے اپنا کرتا اتارا اور کہا لے اور اس کو دکھا دے، وہ ابھی تو دکھائے گا، وہ ایسے پیچھے بھاگے گی جیسے کتا بھاگتا ہے، اور وہ آگ ایسی بھاگی جیسے ہم لکڑی دکھاتے ہیں نا کسی کتے کو پیچھے پلٹ کے بھاگتا۔ یہ آپ دیکھ لو، ساریات الجبل، مدینہ پاک سے ہی ہوا سے آواز لگائی، کئی 100 میل دور وہ پہاڑ کے پیچھے جنگ لڑ رہے تھے، تو یہاں خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، مولا علی راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا عمر نے آواز لگا یا ساریۃ الجبل، اے جبل، اے ساریہ کیا کر رہا ہے، پہاڑ کے پیچھے دیکھ دشمن آ رہے ہیں۔ بولا وہ بتا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے پیچھے واقعی فوج آ رہی تھی ان کی، اور ہم وہ جیت گئے جنگ۔ کہاں عمر مدینہ پاک میں، اور کہاں مدینہ اور ایران کا شہر مدائن، اندازہ کیا ہے، مہاوند کتنی دور، یہ ہوا پہ کنٹرول۔ پانی کو پتا ہے آپ کو، دریائے نیل نہیں چل رہا تھا، خط لکھ کے دیا، عمر تجھے کہتا ہے چل جا، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اور اللہ کے حکم تیرے پہ نہیں ہے تو تو بھاڑ میں جا، جو کچھ کرتا ہے کر۔ وہ پرچی ڈالیے، وہ دریا چلنے لگ گیا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ 4 ہیں مختصر کر کے۔ مٹی، آئے ہے مٹی کی تو بات کیا، ایک دن زلزلہ آ گیا۔ مولانا علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں زلزلہ آیا نا تو آپ کے پاس کوڑا ہوتا تھا، کوڑا وہ نہیں یہ جو ہمارے مفلر ہوتا ہے نا جو لگتے ہیں رومال، آپ بس وہی کوڑا ان کا کہلاتا۔ اور کوڑا کیسا کہ ہرقل بادشاہ ایران کا رات کو سوتے ہوئے کانپتا تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ عمر کا کوڑا اتنا خطرناک ہے کہ بندہ ہی مر جاتا ہے۔ تو کوڑا تو کپڑے کا ہی ہوتا ہے، کپڑے پہ گٹھان باندھی اور ایسے کر کے کرتے تھے، بس وہ پیچھے یہاں لگا لیتے تھے، اسی پہ ٹیک لگا کے سو جاتے تھے زمین پر۔ اور ہرقل بادشاہ کئی مہینے تک، عرصے تک ڈرتا ہی رہا، خوف کے مارے کہیں حملہ نہ کر دے عمر فاروق۔ یہ ہے ایران کا بادشاہ، اور ایران فتح بھی کیا۔ تو وہ کیا ہوا، ایک دن زلزلہ آیا تو آپ نے اٹھائی کوڑا اور زمین کو زور سے مارا۔ اوئے کیا اللہ کی زمین پر عمر انصاف نہیں کرتا جو تو ہل رہی ہے؟ محدثین مفسرین فرماتے اس دن کے بعد سے آج تک مدینہ پاک میں زلزلہ نہیں آیا۔ اندازہ کیا یہ عمر فاروق۔ آئیے آخر کے اندر خوبصورت نکات جو موقع محل سے مجھے کرنے چاہیے، زیادہ ہی کرنی چاہیے۔ آج کل میڈیا میں بہت بری برائیاں ہیں جو تم مسلمانوں آپس میں لڑانے کے لیے ایسے خطرناک لوگ آ گئے، اتنے خطرناک لوگ آ گئے، اللہ معاف کرے۔ یہ صحابہ کو تبرہ کرانے میں، علی کو عمر سے، عمر کو ابو بکر سے، عمر کو عثمان سے، استغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے لوگ ہیں۔ آؤ حدیثیں سنتے ہیں 2-3، جتنا وقت ہے اتنی۔ آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں، کتاب الفتن حدیث ہے، کتاب الفتن، اور اس کے امام ہیں امام حافظ ابو نعیم حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 288 ہجری کے امام ہیں۔ اور کون ہے یہ؟ استاد ہیں امام بخاری کے، اور امام بخاری ان کی حدیث لائیں۔ کتاب الفتن شہرت یافتہ کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہے۔ ان کی پہلی جلد میں حدیث روایت سنو نا یار، روایت سنو۔ اور انہوں نے کیا خوبصورت امتیاز کیا ہے جو آج جھگڑا چل رہا ہے نا، اول خلیفہ، دوم خلیفہ، سائم خلیفہ، خود مولا علی نے فیصلہ کر دیا۔ سنیں اب اس سے بڑھ کر کیا، میں نے حوالہ بھی دے دیا، اب اس سے زیادہ تو میں نہیں کر سکتا، میڈیا والوں دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کھڑا تھا کہیں تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑا لے کے آ رہا، گھوڑی بڑی خوبصورت۔ میں نے کہا واہ کیا خوبصورت گھوڑی ہے، بیچتا ہے؟ اس نے کہا ہاں بیچوں گا۔ تو مولانا نے بولا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ آگے چلا گیا، آگے گئے تو حضور علیہ السلام اسے مل گئے، کہا گھوڑی بیچ؟ بولا ہاں بیچتا ہوں یا رسول اللہ۔ بولے بیچ دے مجھے۔ کتنا سودا ہو گیا؟ سرکار نے کہا کل آ کے پیسے لے جانا۔ وہ بیچ کر گھوڑی، سننا غور سے، دیکھو یہ حدیث کو یاد رکھنا، حوالہ بھی تم نے دے دیا، صفحہ مجھے ابھی تک یاد نہیں ہے اس وقت، ظاہر پرانی سنی ہے، اگر صفحہ یاد ہوگا تو وہ بھی پوچھ لینا مجھ سے۔ تو وہ
وہ کیا ہوا کہ وہ وہاں سے روانہ ہو کے واپس آیا تو مولا علی نے کہا ارے تیری گھوڑی کہاں گئی؟ بولے بیچ دی۔ بولے کس کو؟ بولے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ماشاءاللہ کتنے کی؟ بتایا، اور انہوں نے کہا کل آ کے پیسے لے جانا۔ تو مولا علی سب کہو نا یار، مولا علی، ہم کیوں کہتے ہیں مولا علی؟ یہ جو آج جھگڑا ڈالتے ہیں نا عید غدیر اور پھلاڑا ڈیم کا، یہ اس سے پہلے نہیں تھی۔ کیوں بھائی؟ 20 سال پہلے نہیں تھی، 25 سال پہلے نہیں تھی۔ یہ میڈیا دیکھا لڑانے کے لیے، کیونکہ عثمان غنی کا دن ہے نا، شہادت عثمان غنی تھی، میں نے آپ کہا نا، اس کی شہادت کے لیے یہ باتیں کرنا کتنی، مطلب وہ سب کو ہمارے والے تو پھر ظاہر عشق مولا علی ہے ہم میں، ایسا تو نہیں ہے۔ پھر ہمارے میں جو لا علم ہوتے ہیں تو وہ تو علی علی، پھر تو وہ سبھی سب کچھ کر دیتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی آڑ میں ایسی بات نہ کرو، ٹھیک ہے؟ غدیر کی حدیث کو ہم جانتے ہیں۔ غدیر جو ہے ایک جگہ کا نام ہے جہاں حجت الوداع کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے نا، بڑے صحابہ تھے، اور مولا علی کو بھیجا تھا یمن زکوٰۃ اور عشر لینے کے لیے۔ جب وہ واپس آئے عشر و زکوٰۃ لے کے، تو راستے میں صحابیوں نے کہا یا مالی کچھ چیزیں ہم لے لیتے ہیں ابھی، صحیح ذرا ضرورت ہے۔ کسی نے مولا علی نے منع فرمایا، یہ پہلے سرکار علیہ السلام کے پاس جائیں گی، وہ جو فیصلہ کریں گے تقسیم کریں گے وہی ہوگا۔ تو اس میں تھوڑا سا ہو جاتا نا، آگے پیچھے باتیں ہو جاتی ہیں، بس وہ دل میں لے کے یہاں آئے۔ تو جب غدیر کی جگہ پر پہنچے، وہاں ایک کنواں ہے، وہ کنواں بھی وہاں، تو وہ جگہ پر پہنچے تو حجت کرنے لگے مولا علی سے۔ سرکار نے دیکھ لیا، حضور علیہ السلام نے سنا، اور مولا علی کو بٹھایا اور ہاتھ کھڑا کر کے کہا ما کنت مولا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ حدیث صحیح ہے کی ہے، ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، سکہ سب مانتے ہیں، حدیث کوئی انکار انشاءاللہ نہیں کرے گا۔ علی کو کہا مولا علی میرا دوست، میں علی کا دوست، مولا کے معنی دوست بھی ہیں، پیارا بھی ہیں، تم بھی اسے پیارا رکھو۔ تو یہ حدیث تو ہے اپنی جگہ میرے دوستوں، لیکن اب اس پر دوسرا طبقہ جو ہے ان والا، جو انہوں نے پھیلانے والا، انہوں نے کہہ دیا کہ بس اس کے بعد خلیفہ اول مولا علی ہیں، اس لیے فیصلہ سرکار نے کر دیا۔ ایسا تھوڑی فیصلہ تھا وہ میرے دوست، آپ سمجھ گئے بات؟ مولا علی کی تھوڑی سی میں نے ڈیفائن کی، اس کو تفصیل نہیں کہ جواب ہے آپ کے لیے کہ آپ بھی مطمئن ہو جائیں کیا ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے لیے تو مولا علی ہیں، ہم تو کہتے ہی مولا علی ہیں، سرکار نے فرمایا مولا علی۔ الحمدللہ، علی سے بڑھ کر کون ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ کسی کا ایمان مکمل نہیں اگر جو مولا علی سے محبت نہ کرے، ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا پورا جسم بے ایمان ہے اگر جو مولا علی کو نہ مانے۔ اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے مولا علی کے لیے میرے دوستوں، ایسا نہیں ہے جو مولا علی فرما رہے ہیں بس وہ روایت اب سنو۔ اب مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ گھوڑی بیچ کر آیا تو فرمایا کیا ہوا؟ بولے سرکار نے لے لی، اور فرمایا کل آ کے پیسے لینا۔ تو کہتے ہیں مولا علی ادھر آؤ، تم سرکار کے پاس دوبارہ جاؤ، بولو یا رسول اللہ کل کا کوئی کسی کو بھروسہ ہے کہ میں زندہ رہوں آپ زندہ رہیں؟ اگر آپ نہ ہوئے خدا نہ خواستہ تو کس سے پیسے لوں گا؟ ہاں اس کے سمجھ میں واپس گیا، بولے یا رسول اللہ یہ مسئلہ۔ بولا اچھا تجھے بھروسہ نہیں ہے، چل ٹھیک ہے، اگر میں نہ ہوا کل تو صدیق اکبر سے لینا۔ سنو فیصلہ، امام نے کتنا بڑا فیصلہ کیسے کر دیا، امام نے نہیں مولا علی نے فرمایا، کر دیا ہے روایت اس کی۔ بولا صدیق اکبر سے لے لینا کل آ کے۔ واپس آئے، بولا کیا ہوا؟ بولا صدیق اکبر سے لوں گا اگر وہ نہیں ہو۔ ارے تو پھر صدیق کا بھی کیا بھروسہ ہے؟ کیا بول صدیق نہیں ہوئے تو؟ اب وہ صدیق نہیں ہوئے تو کہ عثمان غنی بیٹا ہے نا میرا عثمان، یہ دے گا تجھے۔ مختصر وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر فرمایا کہ تو عثمان غنی بھی بھروسہ کرتا، پوچھ، اگر عثمان نہیں ہوا تو پھر اب یہ فیصلے ہوتے جا رہے ہیں، اول دویم سویم، دیکھ لو خلافت کے فیصلے دیکھ لو، سن لو۔ واپس گیا، بولے یا رسول اللہ عثمان بھی نہیں ہوئے تو سرکار علیہ السلام مسکرائے، دیکھو غیب دان نبی ایسا ہوتا ہے، آہا کہ کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ سرکار کے جملے سنیے، سرکار نے فرمایا بات سن، اب عثمان بھی اگر نہ ہو نا تو جو تجھے بار بار بھیج رہا ہے نا اس کو لے لینا، اس سے لے لینا، یعنی مولا علی سے۔ سبحان اللہ، فیصلہ کر دیا امام نے آخر میں کہ یہ 4 خلیفوں کی جو فہرست ہے یہ اس طرح سے ہی انشاءاللہ تعالی وہ مسلمان اہل سنت مانتے رہیں گے۔ اب آئیے آخری 2 باتیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ حضرت عمر فاروق اور اہل بیت کی، ان کی محبت ہے۔ مولا علی کی بات کی نا، مولا علی کی ایک اور حدیث بڑی مشہور ہے، اور یہ میری کتاب میں نہیں، جیسے اہل سنت کی کتابیں ان کی کتابوں میں بھی ہے، نہج البلاغہ اور دوسری کتابیں جو انہوں نے لکھی نا اس میں بھی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بے شمار راوی ہیں کیونکہ یہ حدیث بڑی تفصیل سے، اور راوی اس کے ہیں مولا علی خاص، کیونکہ انہوں نے لکھی ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ وہ تو نہج البلاغہ خطبات مولا علی ہے نا، تو وہ تو لکھ دے نا۔ وہ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عمرو سراج اہل الجنہ، سراج اہل الجنہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار فرماتے ہیں میرا عمر جنت کا چراغ ہے۔ اس پہ تو آدھا گھنٹہ مجھے دو تو میں بتاؤں کہ چراغ کیا چیز ہے، تم تو ایسے ہی بس سبحان اللہ کہہ دیا۔ چراغ تم سمجھتے ہو؟
تو میں ابھی ایک ہلکی سی جھلک بتا دوں، کیا جنت کے اندر سورج ہوگا؟ بتاؤ نا، تعلیم معلومات بڑی ہے تمہاری، تو ہوگا جنت میں سورج ہوگا؟ سوچ رہے ہو سب؟ جنت میں چاند ہوگا؟ نہیں یار، سب چیز تو فنا ہو جائیں گی نا بھائی. تو جنت میں جب کچھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ عمر فاروق ہوگا، جس کی روشنی سے پوری جنت چمکے گی. یہ مفسروں کے قلم ہے میرے دوستوں، ایسی شخصیت نہیں ہے عمر فاروق. سرکار علیہ السلام نے فرمایا. تو سنو، مولا علی نے جب یہ بیان کی تو عمر فاروق موجود تھے. تو عمر فاروق فرماتے ہیں، یا عمر یار یہ بتاؤ، تمہیں واقعی سرکار نے فرمایا؟ مولا علی کہا واللہ مجھے فرمایا، ایک نہیں دو نہیں 3 دفعہ سن کے کہا کہ آپ کسی جگہ پر لکھ کے نہ مجھے دے دینا، کسی خال پر کسی پرچے پر یہ بات لکھ کے دے دو کہ عمر تو جو ہے وہ سراج اہل الجنہ. مولا علی نے پرچے پہ لکھ کر دیا، آپ نے رکھ کے پلٹا اور اس کو رکھ کے گھر والوں کو کہا یہ سنبھال کے رکھنا، جب میں مروں نا تو میرے کفن میں سینے کے اوپر رکھ دینا، تو کل اللہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کروں گا، یا اللہ یہ جو سند مجھے ملنے والی ہے میں نہیں، میرے آقا علیہ السلام کا داماد مولا علی نے یہ سند دی ہے. کہ کیا فرمایا، واہ واہ، کہ جب میں مروں تو یہی شنید ہے، جب میں مروں. پڑھیے درود پاک. کیا بات ہے، ایک شعر یاد آ گیا تھا. جب میں مروں تو رکھنا شنید، یعنی سند، یہ سند جو فرما تحریر، جب میں مروں تو رکھنا سنید، جب میں مروں تو رکھنا کفن پہ شنید، یہ تحریر ہے علی کی دلیل بہشت ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ سن کر ہم اختتام کرتے ہیں کہ حضرت ایران کا جنگ ہوئی اور مال آیا. آپ سنو، پہلے تو میں نے بیان کی اہل بیت اور عمر فاروق، یعنی مولا علی نے فرمایا. امام علی مقام، اور یہ حدیث لائے امام مسند احمد اور امام طبری، نظرت اس کے روضۃ النظرہ میں یہ امام طبری بھی لائے، اور امام مسند احمد میں امام احمد بن حنبل لے کے آئے اس حدیث پاک کو جو بیان کر رہا ہوں. کیا حدیث ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے. کتنے؟ 3. امام حسن، امام حسین اور امام محسن. یہ روایت کر رہے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. بتائیے، امام حسن روایت کر رہے ہیں شان عمر فاروق کی، اور تم کو کہ جھگڑا تھا تو امام حسن نے بعد میں ہی روایت کی ہوگی نا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد ہی نا، اور تم نے آج دنیا بھر میں جھگڑے، مغا فساد، لڑائے جھگڑے کر دیا ہے. کوئی شان بیان کرتا ہے کسی کے ساتھ حسد ہو، جھگڑا ہو تو؟ نیور. ایسا میں نے بیات کے دور میں تو نہیں دیکھا. کیسا بھی بڑا آدمی کیوں نہ. مولانا حسن کیا فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، غور سے سننا، حشر میں سب میری تیری میں ہوں گے، سب پریشان ہوں گے، اتنے میں دین اسلام نبودار ہوگا. یار سمجھتے نا، اسلام کو کس پر فخر ہے؟ مولوی کو فخر ہے. اسلام کو پیر، اسلام پر فخر کرتا ہے کہ پیر بنا. ولی اسلام پہ فخر کرتا ہے کہ وہ ولی بنا، ہے نا. مفتی اسلام پہ فخر ہے نا اس کو. اور اسلام کو کس پہ فخر ہے؟ آج یہ ہے روایت سنو، میں نے سند بھی بتا دی. اب دیکھو، وہ کہتے ہیں اسلام دین مذہب جب نزدیک آئے گا، وہ سیدھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے گا اور آپ کا ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا. بولے یا رب العالمین، سارے لوگ آئے، سب میرے حامی بھرتے رہے، اسلام اسلام اسلام. یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے فروغ دیا، جس کی وجہ سے میں فروغ پایا. حالانکہ میں بند کمرے میں تھا، لوگ کفار مجھے مارتے تھے، کلمہ پڑھنے والوں کو تکلیف دیتے تھے، لیکن جب سے اس نے کلمہ پڑھا مجھے ایسا عام کر دیا 28 لاکھ مربع میل. اندازہ نہیں ہے 2-3 امریکہ بن جائے بھائی. 28 لاکھ مربع میل کوئی آسان سی بات نہیں ہے. اتنی بڑی حکومت کرنے والا یہ عمر فاروق، ہر جگہ اسلامی اسلام. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں، یہ اسلام سر بلندی کرے گا. ایران کا مال آیا نا، ایران کا مال آیا بہت سارا، تو آپ نے تقسیم کیا، تقسیم کرتے ہیں نا سب کو. ادھر عمر فاروق کا بیٹے ہیں اور حضرت امام حسن اور امام حسین یہاں موجود. آپ مال تقسیم کر رہے جا رہے. مثال دے رہا ہوں، مال کیا کیا وہ اللہ عالم بالثواب. مثال دے رہا ہوں، 1000 دینار، سب کو 1000 دینار دیے، اپنے بیٹے کو بھی 1000 دینار دیے. جب امام علی مقام اور امام حسنین کریمین، دیکھو سعادات کی شان، اور عمر فاروق، آپ نے ان کو 2-2 ہزار دیے، ڈبل. عمر فاروق کے بیٹے کھڑے ہو گئے، بولے یا امیر المومنین، یا ابا جان، یہ تو چھوٹے
اور ان کو آپ نے ڈبل دے دی، اور میں تو جنگ بھی لڑا ہوں اور میں آپ کا بیٹا بھی ہوں اور مجھے 1000، کیا میرے ساتھ ایسا؟ بولا ہاں تیرے ساتھ ایسا۔ تو کیا جانتا ہے کہ تیری ماں فاطمہ الزہرا، اس کی ماں فاطمہ الزہرا، کیا تیری ماں ایسی ماں ہے؟ اس کی ماں، اس کا والد مولا علی، حضرت علی، کیا تیرا والد بھی اتنا بڑا فضائل والا ہے؟ اس کی نانی سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی، کیا تیری نانی ایسی ہے؟ بتا، ہے تو بتا، پھر میں تیری فضیلت میں ڈبل دوں۔ کیا اس کا نانا سید المرسلین تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا نانا ہے؟ کیا تیرا نانا تیرا ایسا ہے؟ تو بتا۔ آئے ہے میرے دوستوں، نانا ہیں تو بہت سے ہیں، سب کے ہیں، ہے نا، ہم سب کے ہیں کہ کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، سب کہو مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے مصطفیٰ کا گھرانہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔